کیا بوسکی کے سوٹ بیچنا جائز ہے؟ کہا جاتا ہے کہ وہ ریشم کے بنے ہوتے ہیں۔ عباد احمد، بوسکی اوریجنل ریشم نہیں ہوتا، 2 نمبر ریشم ہوتا ہے، وہ بالکل جائز ہے، اس کا پہننا بیچنا ہر طرح سے جائز ہے۔ اوریجنل ریشم تو مارکیٹ میں آج کل بہت مشکل سے، وہ جو ریشم کیڑا جو ہے نا جو ریشم بناتا ہے وہ تو بہت مشکل سے ملتا ہے آج کل، وہ بھی خرید و فروخت اس کی بھی جائز ہے۔ ہاں، مرد کے لیے اس کا پہننا حرام ہے۔ نماز میں چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا، نماز کے دوران چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا کیسا ہے؟ محمد صاحب مکہ مکرمہ سے، نہیں کہنا چاہیے، لیکن اگر کسی نے کہہ دیا تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ نماز میں چھینک آئے تو بس چپ خاموش کھڑے رہیں، لیکن اگر کسی نے الحمدللہ کہہ دیا تو نماز نہیں ٹوٹتی اس سے۔ کون سے مسنون روزوں کا اہتمام کریں؟ پیر اور جمعرات یا ایام بیز میں سے کون سے روزوں کی پابندی کرنا زیادہ افضل ہوگا؟ عبد الرحمن صاحب انڈیا سے۔ دیکھیں سب برابر ہیں، دونوں کی اپنی اپنی فضیلت ہے۔ پیر جمعرات کا روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، تو ہمارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن کہتا ہے تمہارے لیے نبی کی سیرت میں اسوہ حسنہ ہے۔ اور ان روزوں کی فضیلت اس اعتبار سے زیادہ ہے کہ آپ پیر جمعرات کے روزے رکھیں گے تو ایک مہینے میں 8 روزے رکھ لیں گے آپ، روزوں کی تعداد بڑھ جائے گی، کیونکہ ایک مہینے میں 4 ہفتے ہوتے ہیں۔ اور ایام بیس کے روزوں کے بارے میں آتا ہے حدیث میں کہ ایک مہینے کے روزوں کے برابر ہیں، تو وہ 3 روزے ہوں گے، تعداد کے لحاظ سے کم ہے، ثواب کے لحاظ سے پورے مہینے کے روزوں کے برابر۔ تو ہر ایک کی اپنی فضیلت ہے، آپ کو جو بہتر تو یہ دونوں رکھیں، نہیں رکھ سکتے تو ان میں سے جس کو آپ اپنے لیے منتخب کرنا چاہیں۔ پیر جمعرات کو رکھ لیں تو اس لیے زیادہ بہتر ہے کہ اس میں روزوں کی تعداد آپ کی بڑھ جائے گی۔ تلاوت قرآن کتنی آواز سے کریں؟ قرآن پاک کی تلاوت کتنی بلند آواز سے کر سکتے ہیں؟ عارف صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں۔ عارف صاحب، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جب آپ تہجد میں تلاوت کریں تو نہ تو بہت اونچی آواز ہو نہ بہت پست آواز ہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ درمیانی آواز سے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، کہ کسی کے آرام میں خلل بھی نہ ہو اور آپ کی بھی توجہ تلاوت کی طرف رہے۔ اگر آپ بالکل ہلکی آواز سے تلاوت کرتے ہیں نا تو تلاوت کی طرف اکثر توجہ نہیں جاتی، تھوڑی سی آواز نکال کے کرتے ہیں تو اس کی برکت بھی ہوتی ہے گھر میں، کیونکہ تلاوت کی آواز گونجتی ہے، جنات شیاطین وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جب کوئی تہجد میں تلاوت کرتا ہے تو فرشتے ایک دوسرے کے اوپر تانتا باندھ کر آسمان تک چلے جاتے ہیں اس کی تلاوت سننے کے لیے، اور یہاں تک آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے پھر اس کے منہ پہ اپنا منہ رکھ دیتے ہیں اور اس تلاوت کے الفاظ کو اچکنے کے لیے۔ تو تلاوت کرنے والوں سے فرشتوں کو اتنی محبت ہوتی ہے۔ لیکن اگر تھوڑی سی بھی اونچی آواز سے کسی کی عبادت میں خلل واقع ہو رہا ہے یا کوئی تکلیف میں آ رہا ہے کوئی، تو پھر اونچی آواز سے تلاوت جائز نہیں ہے۔ آپ اگر گھر میں اونچی آواز سے تلاوت کر رہے ہیں، کسی کے کام میں خلل واقع ہو رہا ہے، یا مسجد میں اونچی آواز سے تلاوت کر رہے ہیں، کسی کی عبادت میں خلل ہو رہا ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، تو پھر جائز نہیں ہے۔ ویسے نارملی مرد کو چاہیے کہ تھوڑی اونچی آواز سے یعنی جہراً تلاوت کرے، بشرطے کہ بہت زیادہ جہر نہ ہو۔ لیکن خواتین کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ ہر صورت میں آہستہ آواز سے ہی تلاوت کیا کریں۔